آمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے، درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ مجھ سے قبل اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے علماء کرام نے آپ کے سامنے خطابات فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کا بیان کرنا اور آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اصل میں یہ ایک بڑا عظیم مشن تھا، جس مشن کو ہمیں عرصہ دراز سے اپنانا چاہیے تھا، اس میں تاخیر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرے اور آئندہ کے لیے ہمیں اسی طرح عزم کے ساتھ رب چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ولولے کے ساتھ اٹھیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہ صرف علماء کا کام ہے، یہ علماء لوگ کریں گے، نہیں، یہ ہمارے چھوٹے سے بچے سے لے کے بڑے بزرگ تک ہر فرد کا یہ کام ہے۔ اس لیے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے، آپ کے گھر کے کسی فرد کو گالی دی جاتی ہے، یا آپ کے گھر پہ کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی زبان درازی کرتا ہے، تو آپ آخری حد تک چلے جاتے ہیں۔ پھر اپنے گھر کا دفاع کرنے کے لیے آپ کے بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بھی کھڑے ہوتے ہیں، مال بھی لٹتا ہے۔ اور اب بات ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی، جنہوں نے اپنی جانیں دے کر کے اسلام کی آبیاری کی، جنہوں نے دفاع اس انداز سے کیا، نہ مال دیکھا نہ اولاد دیکھی۔ جس کے پاس مال نہیں ہے، گھر میں دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ عورت ہو کر کے جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ کو لا کر کے، مال کی صورت یہ ہے، پورا کپڑا بدن پہ ڈالنے کے لیے نہیں، اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر کے
بچے کو پہنا کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کر کے پیش کرتی ہے، تو ہمیں انہی کی طرح جس طرح صحابہ نے جانیں نچھاور کر کے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا، اور دفاع اس انداز سے کر رہے تھے کوئی زبان نہ کھولے، اگر کوئی کھولتا ہے تو عمر کھڑا ہوا نظر آتا ہے جو کہتا ہے دعنی یا رسول اللہ، مجھے ذرا چھوڑنا، میں اس منافق کی گردن کو اتارتا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، زمین والے صحابہ کا دفاع نہ بھی کریں تو میرا رب ان کا دفاع کرنا جانتا ہے، میرا رب اس طرح سے دفاع کراتا ہے، دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی۔ دمشق کی مسجد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ کلام کرنے والے نے جب کلام کیا، مسئلہ پوچھا، حدیث مسرات جواب میں بتا دی گئی کہ کسی بھی جانور کے تنوں میں پستانوں میں دودھ نہیں روکا جا سکتا۔ جب جواب ملا، اس نوجوان نے کہا ابو ہریرہ کی بات کرتے ہو، وہ غیر فقیہ ہے، اس کو اس کا کیا پتا، یہ کہنے کی دیر تھی۔ آسمان پہ غور کرنا، مسجد کی چھت سے سانپ زمین پہ گرتا ہے، اس کے پیچھے لگتا ہے، وہ بھاگتا ہے، آگے آگے وہ ہے، سانپ پیچھے پیچھے ہے، سب کہتے ہیں تب معافی مانگ، معافی مانگ، معافی مانگتا ہے، سانپ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ میرا رب ان کا دفاع کرنا جانتا ہے، اور اگر آپ نہ نکلے آپ سے سوال ہوگا، آپ کو مال دیا، جان دی، اور اصحاب ایسے دیے، آپ 10 مرتبہ بھی، کیا رات کو 10 مرتبہ جاگ کر کے بھی، جتنے مرضی سجدے دے کر کے بھی اپنے چہروں پہ وہ نشانات نہیں لا سکتے جن کا تذکرہ میرے رب نے ان کا کر دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ زور سے بولیں، مجھے پتا ہے ٹائم کم ہے لیکن تھوڑا سا بولیں ذرا۔ یہ صحابہ ان کے بارے میں بات کرتے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے ہم تو صحابہ کو اس انداز سے کہتے ہیں، دنیا میں رب نے ان کو بھیجا، ان کے چہروں کے نقشے بھی پیش کر دیے، اور اگر یہ میں بات کہہ دوں تو کیا بات بنے، تجلا چہرے آنتے فاغسلودا تجلوا نور سیماہم وجودا۔ تجلا، سردار صاحب غور کرنا ذرا، تجلا چہرے آتے فاغسلودا تجلوا نور سیماہم وجودا اجالا لا الہ الا ہودا تشولا ورکاؤ تے وسجدودا زبان تے ذکر شیری فقرعودا وظیفہ فذکرو تے وشکرودا ہتاں وچ فیض حتی تنفقودا، ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے والے، ہتھاں وچ فیض حتی تنفقودا، جسم وچ زور بریاسی جاہدودا، اکھاں وچ نیر فل یبکو دی جودا، بھروسہ صرف ایک لا تقنطودا۔
یہ تھے میرے نبی کے صحابہ. رب جن کی صفات کو بیان کرتا ہے تو ان کے بارے میں کہتا ہے ارے میرے نبی کا صحابی بھی اگر بد دعا کر دے تو رب اسے بھی قبول کرتا ہے. صحابی نے حضرت سعد کا شکوہ کیا گیا. صحیح بخاری کی روایت اہل کوفہ نے شکوہ کیا کہ اس کو نماز پڑھانی نہیں آتی، کیونکہ وہ کوفے والے آج بھی صحابہ کی نماز کو نہیں مار رہے. میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں ڈرتا نہیں ہوں، اللہ سے صرف ڈرتا ہوں. آج بھی کوفی صحابی کی نماز کا قائل نہیں ہے، کیونکہ سعد نے جواب دیا تھا اے عمر نماز وہ پڑھاتا ہوں جو محمد الرسول اللہ پڑھایا کرتے تھے. پھر آگے سے اس کو جواب میں کہا اگر یہ بات ہے، ہم کہتے ہیں نا تیری لمبی عمر ہو، خالی لمبی عمر نہ مانگا کرو، ایمان والی عمر مانگا کرو. اس بندے کے لیے پھر حضرت سعد نے میں دعا کی تھی اللہم آتل عمرہ، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دینا، اس کی عمر لمبی ہو جائے، یہ اندھا ہو جائے اور یہ ذلیل و رسوا ہو جائے. اور ویسے اتنا ذلیل و رسوا ہوا بوڑھا ہو کر کے بھی، آنکھوں کی یوں بھویں اٹھا کر کے بھی پھر بھی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور لڑکیوں سے جوتے مارتی تھی. میرے نبی کے صحابہ کو مت تکلیف دینا، اور اگر کوئی تکلیف دے گا زبان سے یا کسی بھی انداز سے تو رب اس کو معاف کرتا نہیں ہے. ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ صحابہ کرام تو آپس میں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ رہتے تھے. وہ روایتیں بتائی نہیں جاتی ہیں، وہ روایتیں بتائی نہیں جاتی ہیں، صرف یہ بیان ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف تھا. ایسی بات نہیں ہے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کرنا ذرا، خلیفہ بن گئے، امیر المومنین بن گئے. ساتھ چلنے والا ساتھی کیا کہتا ہے اے علی یہ پرانا سا کمبل اوڑھ کے کیوں گھومتے ہو؟ اب تو امیر المومنین بن گئے ہو، اسے ذرا اتار دینا، یہ آپ پہ اچھا نہیں لگتا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کیا فرماتے ہیں تو اس کمبل کے اتارنے کی بات کرتا ہے کسانی خلیلی، ارے میرے خلیل نے مجھے یہ پہنایا ہے. کہا تیرا خلیل کون ہے؟ کہا مجھے عمر بن خطاب نے یہ پہنایا تھا. عمر کا پہنایا ہوا وہ کمبل پرانا اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہاں اختلافات کی دنیا میں جاتا ہے. ایک اور روایت جسے امام آجری نے اپنی کتاب شریعہ کے اندر ذکر کیا ہے، نجران کے عیسائی آئے، اے علی تیرے پاس آئے ہیں، ہمارے پاس ایک خط ہے دیکھنا ذرا. میرے علی نے خط دیکھا، آنکھوں سے آنسو آگے، رونا شروع کر دیا، رونے لگے، کہنے لگے ہاں ہاں مجھے یاد ہے، لیٹر میرے ہاتھ کا لکھا ہوا جناب محمد الرسول اللہ نے لکھوایا تھا، میں نے ہی لکھا تھا. کہا پھر علی تو پہچان بھی گیا رضی اللہ تعالی، بولو سب بولو رضی اللہ تعالی عنہ، پہچان بھی گئے ہو تو ہماری زمینیں ہمیں دلوا دو، عمر نے ہم سے لے لی تھی. کہا جو عمر نے لی ہیں علی ان کو واپس دے نہیں سکتا. عمر کے فیصلے دور اندیش تھے، خیر اندیش تھے، امت کی بھلائی کے لیے تھے. علی ان کو برقرار رکھے گا، اس لیے ہم دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں صحابہ سے محبت کیجئے، ان کا دفاع کیجئے. آپ سے ہم ایک مطالبہ ضرور کرتے ہیں یارو، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ جواب دینا ذرا. اہل حدیثو تم رب کے ساتھ کسی اور کو مانتے ہو؟ بولو، ہاتھ اٹھا کے جواب دو. نہیں، وہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ عرش پہ مستوی ہے، ہم اس کو یہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ آخری رسول ہیں، آپ کا کوئی ثانی اور کوئی آئے گا؟ نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا،
کیونکہ رب ان جیسا کسی اور کو بنائے گا ہی نہیں۔ جس نے بھی دعویٰ کیا کوئی کانا ہے، کوئی بھینگا ہے، کوئی کس طرح تھا، کوئی کس طرح تھا، سب جھوٹے کذاب تھے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور صحابہ جیسی کوئی جماعت، بولو جماعت، آپ کا ایمان ہے؟ صحابہ جیسی کوئی جماعت نہیں ہے۔ پھر عقیدے کے اعتبار سے میں ہمیشہ اعلان کرتا ہوں، جس نے نبی کو دیکھا مانا صحابی بن گیا، جس نے کتاب و سنت کو دیکھا مانا وہابی بن گیا۔ پھر آج تم پہ عائد ہوتا ہے، اگر وہابی ہو نبی کے دفاع کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، مر مٹنے کے لیے، کٹنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اقرار کرنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اٹھو گے؟ جو اٹھیں گے ساتھ دیں، ہاتھ اٹھا کے ساتھ دیں انشاءاللہ۔ یہ ہمارے شیخ اس کمیٹی کے رہبر ہیں، اس کمیٹی کے قائد ہیں، لیڈر ہیں، اور ہم کہتے ہیں دنیا کو ہم کہہ دیں گے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، صدیق عمر مثالی ہیں، عثمان علی نرالے ہیں، اللہ ہے ولی ان کا اور یہ اللہ والے ہیں۔ فیض الابرار صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر جنت ہے فدا ان پر، راضی ہے الہ ان پر، پہلو محمد میں جنہوں نے ڈیرے ڈالے ہیں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ بولو، دائیں طرف کون ہے؟ دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف ابو بکر۔ ہاں ہاں، اکرام کیا جاتا ہے، یہ مٹی ہے، اس پہ سجدہ کرتا ہوں۔ کیوں؟ کوفہ سے آئی ہے، نسبت لگی ہوئی ہے۔ ہاں ہاں، اکرام کرتا ہوں گھوڑے کا۔ کیوں؟ اس پہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے تھے، اس کا اکرام آج تک کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مٹی کا اکرام کرتے ہو تو پھر ذرا سن لینا، رب کہتا ہے هو الذی خلقکم من تراب، رب نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا هو الذی خلقکم من طین، تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ تیسری آیت غور کرنا ذرا، جس مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے وہیں پہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، غور کرنا، اسی مٹی سے لیا، اسی میں تمہیں لٹایا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع قبرستان میں گئے، قبر دیکھی، فرمایا کس کی قبر ہے؟ قالوا لحبشی، حبشی کی قبر ہے۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ بندہ وہاں سے آیا اور اس جگہ پہ پہنچا، اس زمین سے اللہ اس کو لے کر کے آیا، اس جگہ پہ لایا جس جگہ سے، جس مٹی سے اس کو بنایا گیا تھا، اس کی مٹی یہاں کی تھی۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، حبشی حبشہ میں پیدا ہو کے مدینے میں آئے، میرے نبی فرمائے یہ مٹی یہاں کی تھی، اس کی لگی ہوئی، اس لیے آیا۔ صدیق میرے نبی کے ساتھ اس جنت کے ٹکڑے میں جائے جس مٹی سے نبی کو بنایا گیا، اس مٹی سے صدیق کو بنایا گیا، جس مٹی سے نبی کو بنایا گیا، اس مٹی سے فاروق کو بنایا گیا۔ اور مٹی کون سی ہے؟ ما بین منبری و روضتی، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑے کی مٹی سے تخلیق اللہ کے رسول کی، اسی مٹی سے تخلیق صدیق کی، اسی مٹی سے تخلیق فاروق کی۔ کر لگ مجھے دکھا تو صحیح، قیامت تک کوئی
इनको अलग नहीं कर सकता, बल्कि होगा ये, आपने फरमाया हाकद नुबासु यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन हम इसी तरह से उठेंगे। अल्लाह के फजलो करम से हम महबूब को मानते हैं, सहाबा को जानते हैं, उन्होंने जाने दी, माल दिया। क्या आप उनकी मोहब्बत में कुछ भी कुर्बान नहीं कर सकते? जो वक्त कुर्बान करेंगे हाथ ऊपर करें। साबिर साहब भागने नहीं दूंगा, ये जहन में रखना। इन साथियों का साथ दीजिए, इन नौजवानों का साथ दीजिए। अल्लाह आपको कबूल फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।